اب ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف، جہاں پر کچھ ایسی عظیم شخصیات ہیں جن کی خدمت میں کچھ ایوارڈز پیش کیے جائیں گے کلچرل کارواں کی طرف سے۔ اس سیگمنٹ کی نظامت کے لیے مسکان سید ریاض کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہند و پاک کی ثقافت تہذیب کو امارات میں فروغ دینے کے مقاصد سے کلچرل کارواں وجود میں آیا، اور وجود میں آنے کے فوراً بعد ہی یہ فریضہ بھی انجام دیا کہ اس شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیات کو ان کی خدمت میں بطور اعتراف اور ستائش ایوارڈز پیش کیے۔ اس ضمن میں کلچرل کارواں کا تعلق جڑتا ہے بزم علم و فن کے ساتھ، اور آج یہاں پر شوکت واسطی سفیر اردو ایوارڈ اور شوکت واسطی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کچھ شخصیات کی دیا جائے گا۔ ہمیں بہت خوشی اور فخر ہے ان اعزازات کا اعلان کرتے ہوئے۔ اس سال شوکت واسطی سفیر اردو ایوارڈ 2023 پیش کیا جاتا ہے محترمہ کامنا پرساد صاحبہ کو۔ اردو ادب کی اردو زبان آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، اور جس طرح ہر باشعور شخص اپنی ذات کی ترقی کے لیے خود پر کام کرتا ہے، محترمہ کامنا پرساد صاحبہ نے ہمیشہ اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیے ہیں۔ ان کا ایک تعارف جشن بہار ہے۔ 1999 سے دہلی میں ایک باوقار اور معیاری مشاعرے کا سلسلہ شروع کیا، جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں سامعین اس مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں، ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور کرتے ہوں۔ سال 2018 میں نسل نو کے ابھرتے ہوئے شعراء کو اسی معیار کا پلیٹ فارم مہیا کرانے کے مقصد سے جشن نوبہار کا سلسلہ شروع کیا۔ جشن بہار کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور ہم محترمہ کامنا پرساد صاحبہ کو اس کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر یاد کرتے ہیں ان عظیم شخصیتوں کو بھی کہ جنہوں نے اس سفر میں ان کا ساتھ دیا۔ علی سردار جعفری، خوشونت سنگھ، مقبول فدا حسین، گوپی چند نارنگ، وسیم بریلوی، شمیم حنفی، قرۃ العین حیدر، شہریار، کلدیپ نائر اور سنجیو سراف صاحب۔ شاعری کے مطالعے کی طرف آپ کا رجحان بچپن سے رہا، اور اردو شاعری کی رسائی ہندوستان کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کرانے کا صحرا محترمہ کامنا پرساد صاحبہ کے سر یوں جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اشریاتی ادارے جیا پرکاشن سے متعدد اردو کتابوں، شاعری کی کتابوں کو دیوناگری میں چھپوایا۔ اس کام کو آگے چل کر یوں بھی کیا کہ خوشونت سنگھ صاحب کے ساتھ منتخب شعراء کے کلام کا ترجمہ انگریزی میں کیا، اور 2007 میں یہ کتاب سیلیبریٹنگ دا بیسٹ آف اردو پوئٹری شائع ہوئی۔ آپ نے اردو کو فروغ دینے کے لیے کئی ٹی وی سیریز اور ڈاکیومنٹریز بھی بنائیں، جن میں کہکشاں، شہرنامہ، داستان اردو وغیرہ شامل ہیں۔ رسائی ادب پر آپ کی خاص توجہ بھی قابل ذکر ہے۔ داستان مرثیہ کربلا سے کاشی تک آپ کی تحریر کردہ داستان ہے، جس میں مرثیے کی طویل تاریخ شامل کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے اردو صحافت کی 200 سالہ تاریخ کو بھی داستان میں قلم بند کیا ہے۔ ان جیسے کئی کارنامے انجام دے کر آپ سن 2019 میں کاروان خلوص کے محسن اردو اعزاز اور حسن آرا ٹرسٹ کے فخر ہند اعزاز کی حقدار بھی بنی، اور آج کلچرل کارواں کو فخر ہے کہ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ کو بزم علم و فن کا یہ شوکت واسطی سفیر اردو ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ میں وشا حمید صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پر اس ایوارڈ کو لے آئیں، اور کامنا پرساد صاحبہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لا کر اس ایوارڈ کو قبول فرمائیں ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی کے ہاتھوں۔ زنیرہ آصف، کیا آپ مہمان کو پلیز اسٹیج تک اسکارٹ کریں گی؟
مہمانان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ منٹو محترمہ کامنا پرساد صاحبہ کو کلچرل کارواں کی پوری ٹیم اور تمام سامعین کی طرف سے بہت مبارکباد۔ ہمدم یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم۔ قسم خدا کی مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم نے اتنا سارا کام کیا ہے جو انہوں نے بتایا، پر بہرحال اور کچھ تو ویسے ہی ہے رنگی لب و رخسار کی بات، اور کچھ خون جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بس یہ خون جگر سے کلچرل کارواں کے فاؤنڈر ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی صاحب، بھائی سید سروش آصف صاحب، سنجیو سراف اور باسر کاظمی صاحب، اور یہاں تشریف فرما آپ سب سخن فہم سخن نواز دوست، ہم کلچرل کارواں کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ ہمیں اس خوبصورت شہر ابوظہبی میں آنے کا اور آج اس پرنور محفل میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ یقین جانیے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں اپنے قبیلے میں آئے ہیں۔ تو اردو کا قبیلہ ہے یہ، اور اردو محض ایک زبان نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ اسے پروان چڑھانے، سنوارنے، نکھارنے کی کوشش تمام اردو دوستوں نے ہر عہد میں ذہنی، علاقائی اور مذہبی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر کی ہے۔ مذہب کو زبان درکار ہے، پر زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اپنا تو عقیدہ یہ ہے کہ با مسلمہ اللہ اللہ، باب رحمن رام رام۔ تو یہ اردو کی طرف سے ذہن و دل کا کھلاپن اردو کے دامن کو کشادہ رکھتا ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کے سبب یہ خواص کی محبوب ہے اور عوام کے درمیان مقبول۔ میر نے کہا ہے کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ اردو زبان و ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے لشکر میں، بازار میں، خانقاہوں میں اور دربار میں یکساں مقبولیت حاصل ہے، اور اپنی ابتدا سے ہی اردو کا مزاج آل انکلوسیو، شمولیت پسند رہا ہے۔ مختلف زبانوں کے الفاظ کا امتزاج اردو کی پیدائش کی حقیقت ہے، اور اکبر الہ آبادی نے تو 100 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ تو یہ آمیزش کا سلسلہ پرانا ہے اور نیا بھی۔ دیگر زبانوں سے اسی خلوص کی وجہ سے اردو کے ذخیرے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اظہار کی کوئی صورت اس زبان کے لیے ناآشنا نہیں ہے۔ کوئی جذبہ ہو، کوئی فکر ہو، اس زبان میں راہ پا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اتحاد، انسان دوستی، امن و محبت اس زبان کی بنیاد ہے۔ آج ساری دنیا اردو کی شیرینی کی قائل بھی ہے، اور غالب کے وقت میں تو شاید رقیب بھی اردو بولتے تھے۔ تبھی انہوں نے فرمایا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ پھر مرزا غالب کے چہیتے شاگرد الطاف حسین حالی نے کہا، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زباں ہماری۔
تو اپنی چاشنی، اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے اردو نے کئی کردار بخوبی نبھائے ہیں۔ کبھی عشق کے اظہار کی زبان بنی تو کبھی انقلاب کی آواز بلند کی، کہیں دبستان ادب کے دامن کو وسعتیں دیں تو کہیں فلموں کے مکالمات کو سنوارا، اور جب بھی سیاست کو ضرورت پڑی اردو نے اسے ہمیشہ سہارا دیا۔ دوستوں، رسم الخط سے لاپرواہی یا ناواقفیت اردو کے مقبولیت میں حائل نہیں ہو پاتی۔ اردو رسالے چاہے سب لوگ نہ پڑھیں، پر اردو خبریں اور غزلیں تو سب سنتے ہیں۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ پہلے جیسی اردو کہاں، وہ اردو بولنے والے کہاں۔ بات صحیح بھی ہے، پر زبانیں یا ادب اپنے دور کا عکاس ہوتی ہیں۔ جس طرح شیکسپیئر کی انگریزی اب نہیں بولی جاتی، اسی طرح میر اور غالب کی اردو بھی نہیں بولی جاتی۔ تبدیلی قدرت کا مزاج ہے، اور تبدیلی ہی ترقی کی ضامن بھی ہے۔ آج انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کی لینگویج کو خود انگریزی بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ زندگی کی رفتار بدل رہی ہے، ذوق و شوق کے معیار بدل رہے ہیں، ساتھ ہی بدل رہا ہے انداز گفتار، اور اردو بھی بدل رہی ہے، کسی بھی زندہ زبان کی طرح رواں دواں اور باوقار۔ آج کے گلوبل دور میں اردو کی بستیاں ساری دنیا میں آباد ہیں، جہاں پائے کا ادبی کام ہو رہا ہے۔ بیشتر ممالک کی یونیورسٹی میں اردو کے شعبے موجود ہیں، اور کلچرل کاروان جیسی قابل ذکر تنظیمیں اردو ادب اور تہذیب کو فروغ دینے کا بہترین کام کر رہی ہیں۔ ابھی آپ نے جشن ریختہ کے بارے میں بتایا، اب وہ لوگ اردو کو انگلینڈ میں، لندن میں کر رہے ہیں، پھر وہاں لے جا رہے ہیں، وہ پورا جشن کر رہے ہیں، اور وہ دبئی میں آ رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کا جشن بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں، یہ غالب نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ زبان انگلینڈ بھی جائے گی، تو حیرت میں ہوتے وہ۔ تو یہ اس طرح کے بہترین کام ہو رہے ہیں، اور آج کی محفل کی توانائی اس بات کی دلیل بھی ہے۔ تو ہم کلچرل کارواں کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے لیے۔ فضا میں آزادی ہو اور ذرائع موجود تو کون پرواز کو روک سکتا ہے۔ دور نو، رابطے کے بدلتے ہوئے انداز، نئے ویب سائٹ، بلاگز، ای میگزینز، نیوز پیپرز، SMS، واٹس ایپ میسیجز، سیٹلائٹ چینلز اور فلموں سے آراستہ انٹرنیٹ کی یہ محفلیں سارے عالم میں نئے عاشقان سخن پیدا کر رہی ہیں۔ تو یوں کہیے کہ یہ اردو کے نئے گہوارے ہیں جو دبستان ہوا چاہتے ہیں اور کسی بھی سرحد کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو صحیح میں اب سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ جس زبان کے پرستاروں کی تعداد ستاروں کے تعداد سے کچھ ہی کم ہو تو اس کا ماضی تابناک تو تھا ہی، اور حال روشن کیوں نہ ہو۔ رہی بات آنے والے وقت کی تو سروش آصف جیسے قلمکار اس زبان کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہیں۔ ہم کلچرل کارواں کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے کام کو سراہا اور اتنا اہم جانا کہ ہمیں اپنی ہی زبان و تہذیب کی خدمت کے لیے
سفیر اردو کے ممتاز ایوارڈ سے نوازا۔ I am extremely honored, humbled and thankful. یہ اردو کی بات ہے اور بس وہ یہ کہ جو کہوں تو ختم نہ ہو سکے، جو سنے کوئی تو خلش رہے، یہ فسانہ زلف دراز کا میری زندگی سے دراز ہے۔ شکریہ۔ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ کا شکریہ ادا میں یہ کہہ کر دوں کہ کلچرل کارواں کی تاریخ میں یہ ایک تاریخی تقریر بن کر یاد رکھی جائے گی۔